یہاں کا صدر کا چرچ ہے. اسی زمانے میں اس میں ہر ہفتے دوسرے ہفتے پادری صاحب کے پاس جایا کرتا تھا، مسائل پر ان سے بات کرتا تھا. کچھ چیزیں میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں جب میں بائبل پڑھتا تھا، اس لیے کہ باہر جاتا ہوں تو بہت سے لوگوں سے بات چیت، بحث مباحثہ یہ سب ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. اب تو خیر زیادہ بوڑھا ہو گیا، اب اتنا زیادہ حافظہ بھی کمزور ہو گیا، لیکن اس زمانے میں تو معلومات کرتا تھا. کتاب میں آپ یہ لکھا ہوا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یعنی جس کو یوں کہیے کہ پریکٹیکلی عملی طور پر میں اس کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس کبھی کبھی چلا جاتا تھا. دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے ایک ایک گھنٹہ دو گھنٹے بیٹھتا تھا پادری صاحب کے پاس، باتیں کرتا رہتا تھا. اس کا کیا مفہوم ہے، نہیں اس سے تو یہ مفہوم نکلتا ہے، یہ تو غلط معلوم ہوتا ہے، یہ تو صحیح نہیں لگتا ہے، وغیرہ وغیرہ. بہرحال وہ تو پرانی باتیں ہیں سب. تو اب تو بہت عرصے سے نہیں جاتا تھا. اب ضرورت بھی نہیں ہے، اس زمانے میں ذرا ضرورت تھی زیادہ، اس لیے کہ وہ سمجھتا نہیں تھا بہت سی چیزیں. ان کے یہاں وضو نہیں ہے، عیسائیوں کے یہاں وضو نہیں ہے. اور غسل کا وہ طریقہ جو ہمارے یہاں ہے وہ بھی نہیں ہے. یہودیوں کے یہاں بھی وضو نہیں ہے. اور ہندو تو بھر ہندو ہے، تو ویسے ہی گندا ہے، وہ تو گائے کے پیشاب میں نہاتا دھوتا ہے، وضو کرتا ہے، خبیث نجس ہے. یہ تو بہرحال اہل کتاب ہے. لیکن وضو ان کے یہاں بھی نہیں ہے. ان کے یہاں اشنان ہے، گنگا کا یا جمنا کا یا برہم پترا کا. اشنان کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوتر ہو گئے، پاک ہو گئے. گنگا میں نہا لیے، پاک ہو گئے، ایک ڈبکی لگا لی، پاک ہو گئے. یہ بس وہ یعنی پاک ہو گئے. تو ان کے یہاں کوئی وضو وغیرہ نہیں. یہودیوں میں وضو نہیں، عیسائیوں میں وضو نہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو وضو عطا فرمایا، اور وضو کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا وضو کرتے رہو. ہاتھ دھونے شروع کیے، ہاتھ کے گناہ جڑنے شروع ہو گئے. اور سبحان اللہ، جس عضو پر پانی ڈالتے چلے جاؤ گے وہی عضو جو ہے اس کے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں. گناہ سے مطلب گناہ ہے صغیرہ، اور گناہ ہے کبیرہ جو ہے وہ توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اب جب یہ اسی لیے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اللہ توبہ کرنے والوں کو محبت فرماتا، پسند فرماتا، اور طہارت، پاکیزگی، باوضو رہنے والوں کو، طہارت رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تعریف بیان فرمائی. ایک مسجد ہے، اس مسجد کی تعریف بیان فرمائی. چلیے مسجد کی تعریف تو کوئی بات نہیں، مسجد کی تعریف تو ہونی چاہیے، لیکن مسجد کے مصلیوں کی بھی تعریف ہو رہی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ فیہ رجال. نمازیوں کی تعریف ہو رہی ہے، مسجد کی تعریف بھی ہو رہی ہے، نمازیوں کی بھی تعریف ہو رہی ہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. وہ پہلی مسجد مسجد قباء، اس کا ذکر ہے 11ویں سپارے میں. اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ اس مسجد قباء کا ذکر فرماتا ہے مسجد اسس علی التقوی، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، خوف خدا پر رکھی گئی ہے. من اول یوم، پہلے دن سے. وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے
حق ان تقوم فیہ کہ آپ اس میں قیام فرمائیں، اس میں نماز ادا فرمائیں، اسی کو پسند فرمائیں۔ اس کے مقابلے میں مسجد ضرار بنا رہے تھے تو اس کی تعریف بیان فرمائیں، اور پھر ارشاد فرمایا اس مسجد میں وہ نمازی ہیں، فیہ رجال، وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں پاک صاف رہتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین، واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ تبارک و تعالی طاہر اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اہل قباء بڑے خوش ہوئے، قباء والے بڑے خوش ہوئے۔ قباء مدینہ منورہ شریف کا ایک گاؤں، مدینہ منورہ شریف سے تقریباً 2.5-3 کلومیٹر کے فاصلے پر پہلی مسجد اسلام کی بنیاد ہجرت فرما کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ سے حضور روانہ ہوئے تو قباء کے راستے سے مدینہ شریف میں داخل ہونا تھا، تو قباء میں صحابہ لپٹ گئے، کہا حضور ہمارے یہاں قیام فرمائیں، ہماری بستی میں قیام فرمائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بستی میں قیام کو پسند فرمایا، حضور ٹھہر گئے، تو کہا بھائی مسجد کا انتظام کرو، تو مسجد کا انتظام ہوا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، نماز شروع ہو گئی، بعض روایات میں 5 دن، بعد میں کچھ اور زیادہ قیام فرمایا، اور اس کے بعد پھر مدینہ شریف حضور تشریف فرما ہوئے اور روانہ ہوئے۔ اس مسجد کی تعریف ہو رہی ہے، اس کے مصلیوں کے نمازیوں کی تعریف ہو رہی ہے، تو پوچھا کہ بھئی تم لوگ کیا کرتے ہو، تمہارا ذکر تو قرآن میں آ گیا۔ بڑے کیا بات ہے، بڑے خوش نصیب نمازی لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کہا ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو باوضو جاتے ہیں، اور وہ جب بھی وضو کر لیتے ہیں تو 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھتے ہیں، تحیت الوضو، مسجد میں جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تحیت الوضو پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس ادا کو پسند فرمایا، اور ان کی تعریف فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، مسجد کی بھی تعریف ہو رہی ہے اور مصلیوں کی اور نمازیوں کی بھی تعریف